کبھی سوچا ہے کہ جس رتبے کے لیے سگے بھائیوں سے دشمنی مول لی، جس عہدے کے لیے ضمیر کا سودا کیا گیا، جس کرسی کے لیے لوگوں کو حقیر سمجھا، جس دن آنکھیں بند ہوں گی، کیا وہ کرسی، وہ عہدہ قبر میں ساتھ جائے گا؟ آج میں آپ سے اس طاقت کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جو بظاہر ہاتھ میں محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ گردن میں بندھا ہوا ایک پھندا بن سکتا ہے۔ لوگ آپ کے پیچھے اس لیے نہیں چلتے کہ آپ اچھے ہیں، بلکہ اس لیے چلتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس دن اختیار ختم ہوگا اس دن وفاداریاں بھی دفن ہو جائیں گی۔ کیا آپ اتنے بہادر اور جرأت مند ہیں کہ اس پر غور کر سکیں کہ آپ کی یہ کامیابیاں اور عہدے آپ کی جنت کا رستہ ہیں یا جہنم کا ایندھن؟ میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں بار بار یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ تم یہاں مالک نہیں بلکہ نائب ہو۔ سورہ انعام کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کے دوسروں پر درجات بلند کیے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ اللہ آزمائے ان چیزوں کے سلسلے میں جو اس نے تمہیں عطا کی۔ سبحان اللہ، آپ کا مینیجر ہونا، ٹیم لیڈر ہونا، گھر کا سربراہ ہونا، یہ آپ کی میری ذاتی خوبیاں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک آزمائش ہے۔ یہ طاقت کمال کا صلہ نہیں بلکہ رب کا دیا ہوا قرض ہے، اور قرض دار کبھی فخر نہیں کیا کرتے، وہ تو فکر کیا کرتے۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، لیکن ذرا سنیے ہمارے نبی کیا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 893 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت یعنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ کبھی سوچیں، قیامت کے دن جب یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی اولادوں میں یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں کتنا عدل قائم کیا، جو کلرک آپ کے سامنے فائل لے کر کھڑا تھا آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن وہ مظلوم ضرور گریبان پکڑے گا جس کی فریاد طاقت کے نشے میں ٹھکرا دی گئی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی فرمائش کی۔ آپ نے کتنا پیارا جواب دیا جس میں ایک درد مندانہ نصیحت تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث 1825 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف و انہا امانہ، اے ابو ذر تم ایک کمزور شخص ہو اور یہ ایک امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ ذمہ داری قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا سبب ہو سکتی ہے، الا مگر من اخذها بحقها وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، ہاں جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ لے اور ذمہ داری پورا کرے تو اس کے لیے رسوائی نہیں ہوگی۔ کتنا عبرتناک منظر ہوگا کہ انسان دنیا میں چیف صاحب کہلائے اور اللہ کے ہاں خائن قرار دیا جائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کرسی کی ہوس نہ کی جائے بلکہ اسے بوجھ سمجھا جائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج خود سے ایک وعدہ کر لیجئے، جہاں بھی ہوں، جس عہدے پہ بھی ہوں، اسے طاقت نہیں، اسے امانت سمجھیں گے۔ عہد کر لیں کہ ہماری کرسی، ہمارا اختیار کسی کے آنسو پوچھنے کے لیے ہوگا، کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے، عزت اس کرسی میں نہیں، عزت اس امانت داری میں ہے جو آپ کو مجھے اللہ کے سامنے سرخرو کر دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اس کی مخلوق بھی راضی ہو اور اس مخلوق کا خالق بھی۔ آمین۔